إن كان للرحمن ولد سبحان اللہ فأنا أول العابدين آمنت بالله صدقنا مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی یا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ میں نورانی میں بڑی شان و شوکت حضور سیدنا شہزادہ سبز گلاب راکب دوست سبحان اللہ بے شک بے شک نور نظر علی المرتضی لخت جگر سیدہ حضرت امام حسن علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بات کریں، عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہے۔ سبحان اللہ آج اس محفل میں جتنی بھی منقبتیں پڑھی گئی سب ہی بے مثال، اور ہر منقبت سنتے ہوئے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا لگتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نگاہ کرم اس محفل میں اور میں یہ سچ بتا رہا ہوں کہ میں جب محفل میں آیا میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں آج کون سی آیت پڑھوں، کوئی تعین کا یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی سبحان اللہ کلمات جو میں نے پڑھے ہیں رب کی طرف سے پڑھے، کیونکہ اس دور پرفتن میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب العالمین نے ہمیں بد اعتقادی سے محفوظ گستاخی سے محفوظ الحمدللہ ہم صحیح العقیدہ رب کا جن پہ کرم ہوتا ہے وہی صحیح العقیدہ، ہم ظلم کرنے والے نہیں، ہم عدل کے ساتھی۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں بذو شے فی غیر محل۔ اللہ نے جس شے کو جو مقام عطا کیا ہے اگر اس کو اس مقام کے مطابق مانے تو عادل ہے، اور اگر نہ مانے تو ظالم۔ لکھیڑتی ہر سیاسی دی کرتی یہ ظلم کی تعریف علماء نے کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں۔ اب دیکھو نا، جوتے کا مقام پاؤں میں ہے، اگر کوئی سر پہ رکھ کے چلتا رہے وہ
عادل نہیں ہوگا وہ ظالم ہوگا۔ جس شے کا جو مقام ہے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جن عظمتوں سے نوازا ہے، ہمارے انکار کرنے سے ان کی عظمتوں میں فرق نہیں ہے، بے شک ہم محروم ہو جائیں، بے شک رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اور جو رحمت سے محروم ہوتا ہے اس کے حصے میں لعنت ہوتی ہے۔ رب العالمین جل شانہ نے ان شہزادوں کو جس مقام سے نوازا، حضرات محترم غور کیجیے، حضرت سیدنا حسن علیہ السلام ان کے چہرے کے کو دیکھ کر لوگوں کو نبی پاک کا حسن کو ہم شکل مصطفیٰ بے شک بے شک بے شک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے مظہر کامل تھے، بے شک صحابہ بھی ان کا دیدار کرتے، امہات المومنین بھی ان کا دیدار کرتے، کیونکہ ان کے دیدار سے انہیں سرکار کے جلوے اتنے حسن و جمال ملے جن کو امام حسن پاک کا حسن نظر نہ آئے۔ میں اگر ان کو اندھا اور بدبخت کہوں تو اس میں کسی قسم کی کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں۔ اللہ نے جن کو جس عظمت سے نوازا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب بندہ نسب کا کیا ہوتا ہے، عمل سے ہی معاملہ چلتا ہے، نسب کی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ہیں، ان کا نسب سرکار پاک اور علی پاک، نسب سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ملا کی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، محبوب یہ نسل اور نسب کی عظمت کا انکار کرنے والوں کو بتا دو، قل رب کہلوا رہا ہے، محبوب بتا دو ان کو، ان کان للرحمن ولد، ہمارا اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، بے شک بے شک بے شک وہ اس سے پاک ہے۔ بے شک بے شک لیکن فرمایا ان کو بتا دو کہ ان کان للرحمن ولد، اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدن اللہ کی اولاد ہوتی، ان کان للرحمن ولد قرآن ہے، اگر اللہ کی اولاد ہوتی، کیونکہ وہ اولاد سے پاک ہے، بے شک مگر بتا رہا ہے اپنے بندوں کو، دنیا کو، کہ محبوب بتا دیجئے اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ ہوتی۔ واہ 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 واہ، ان کان للرحمن اللہ کس ذات کو کہتے ہیں؟ معبود کو، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ الالہ وہ معبود ذات ہے، میں اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ بھی معبود ہوتی، اور آپ کہیں معبود کیونکہ آپ پوری کائنات کے سردار ہیں، بے شک آپ کا مقام صرف اپنے اللہ سے بعد سب سے افضل آپ کا، سب سے افضل، سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ آپ بتائیں بے شک کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کی عبادت کرتا۔ یہ عظمت نسب ہے۔ اندھے کہتے ہیں کہ یہ نسب کیا ہوتا ہے، نسب کیا ہوتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اکرم وہ ہے، سب سے افضل وہ ہے، کرامت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ حضور تاجدار گولڈا نے یہ لکھا ہے
کہ متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں آل رسول کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان آل رسول۔ جب تک اس کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں، ایمان ہی نصیب نہیں، بے شک تقویٰ کیسا ہوگا؟ بے شک نمازیں پڑھے گا مردود ہوں گی، روزے رکھے گا مردود، جتنی عبادات اور ریاضات کر لے، جتنے بڑے پگ پہن لے، چاہے جبے پہن لے، کچھ بھی کرے، اس کی عبادت اللہ اس کے منہ پہ مارے گا کہ خبیث، جب میرے محبوب کے پیاروں کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے تو میرا کیا لگتا ہے؟ بے شک، بے شک۔ اس کی عبادت مردود ہوگی۔ بے شک۔ جو کہے کہ حسین نے سجدہ نہیں کیا، سجدے کے لیے تو وضو کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں پاگل، حسین پاک کا وضو ٹوٹا کب تھا؟ یہ تو بتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان کا وضو ٹوٹا کب ہے؟ وہ بے وضو کب ہوئے ہیں؟ بے وضو کی حد ہے، اور حد ناپاکی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے ہر قسم کا یذہب عنکم الرجس، بے شک بے شک۔ ہر قسم کا رجس ان سے دور کر دیا ہے۔ سرکار کی دعا کا اعلان ہوا، سرکار نے دعا کی نا اللہ کی بارگاہ میں کہ اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھ، انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ تو جناب بندہ جب رب نے فرمایا نا لیذہب عنکم الرجس، ہمارے آقا نے بھی ان کو اپنے کمبل میں لے کر حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ان کی طرف سے یہ روایت ہے کہ آقا پاک علیہ السلام صبح سویرے جب گھر سے باہر نکلے، آپ پر کالے بالوں والا کمبل تھا، حضرت امام حسن آئے، امام حسین آئے، سیدہ پاک آئی، مولا علی آئے علیہ السلام۔ یہ جب نفوس قدسی آئے، سرکار خود بھی کمبل میں، ان کو بھی کمبل میں لیا، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت۔ بے شک۔ قرآن کی تفسیر وہی اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے جو زبان نبوت سے ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے کہ اس آیت کا سیاق دیکھو، سباق دیکھو، ازواج مطہرات امہات المومنین کا ذکر ہے، وہ بھی بدرجہ اولا اہل بیت میں ہیں، بے شک۔ مگر ان نفوس قدسہ کے لیے کوئی یہ بکواس کرے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، اللہ نے ان کو محبوب کی وجہ سے اہل بیت میں داخل کر لیا، ورنہ یہ اصل میں اہل بیت نہیں۔ پاگلو، نبی کا اعلان سنو، آقا فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر جناب بندہ مقام دیکھو، امام حسن پاک وہ سرکار علیہ السلام نے کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ جس نبی کے قدموں کے نیچے آنے والی ہر چیز عظمت والی ہو۔ بے شک۔ میں حیران ہوتا ہوں یار، نالین پاک کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، نالین پاک کو پیشانی پہ بھی رکھتے ہیں، کروڑوں سلام میرے آقا کی نالین پاک، وہ بڑی عظمت والی ہے نالین پاک، وہ قدموں کے نیچے آنے والی نالین پاک ہے، اور اس قدموں والے کے کندھوں پہ جو بیٹھے ہیں اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم، جن کے قدموں کے نیچے آنے والی نال پاک کا یہ مقام ہے، جوتے پاک کا یہ مقام ہے، تو بتاؤ ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والوں کا مقام کیا؟ ان کی عظمت کو کون کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو آقا کے کندھوں کے سوار ہوئے؟ کتنے؟ صرف 3 ہیں،
بتوں کو توڑنے کے لیے علی پاک کو کندھوں پہ چڑھایا. بے شک ایمان سے بتاؤ سرکار خود بت نہیں توڑ سکتے تھے؟ بے شک اتنے اونچے تھے بت، چاند سے بھی اونچے تھے، واہ سورج سے بھی اونچے واہ تھے. واہ واہ جو نبی سورج کو واپس کھینچ سکتا ہے، جو نبی چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ نبی جو نبی جنت سے انگور کے گچھے توڑنے پر قدرت رکھتا ہے. بے شک بے شک بخاری شریف کی حدیث ہے بابا، سرکار میں صلاۃ القصور پڑھا رہے ہیں، سورج گرہن کی نماز، سارے صحابہ پیچھے ہیں، آقا امامت فرما رہے ہیں. دوران نماز آقا نے قدم آگے بڑھایا، ہاتھ اونچا کیا، پھر ہاتھ کو نیچے کیا، قدم پیچھے کیا. نماز مکمل ہوگی. صحابہ نے پوچھا آقا آج یہ ہم نے عجیب عمل دیکھا ہے کہ آپ نے قدم پاک آگے کیا، دست اطہر اوپر اٹھایا، اس میں کیا وجہ ہے؟ ہم بھی آئندہ نماز میں اسی طرح کریں. فرمایا نہیں، میں جب تمہیں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میں نے اپنی نگاہیں اوپر کی، میری نگاہ جنت میں پہنچی، جنت میں مجھے ایک انگور کا گچھا پسند آیا، میں نے کہا یہ توڑ لوں. زمین پہ کھڑے ہیں، مدینہ منورہ کی زمین پہ ہیں اور ہاتھ جنت میں پہنچ رہا. میں نے چاہا کہ میں یہ انگور کا گچھا توڑ لوں تاکہ امت کو کھلاؤں گا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ نے اس کو ابھی پردے میں رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، میں ظاہر کر دوں، اس لیے میں نے توڑا نہیں، ہاتھ پیچھے کر دیا. اگر میں توڑ کے لاتا تو قیامت تک میری امت انگور کھاتی رہتی، انگور ختم نہ یار جو نبی غور کیجیے، جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کے جنت سے انگور کے گچھے توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس کھینچ سکتے ہیں، وہ بیت اللہ کی بت نہیں توڑ. اس لیے نہیں کہ نبی پاک سے وہ بت نہیں ٹوٹتے تھے، دنیا کو دکھانا تھا کہ محمد پاک کے کندھوں پہ کوئی نہیں سوار ہو سکتا. اگر سوار ہو سکتا ہے تو یا حیدر کرار سوار ہو سکتا ہے یا اس کے شہزادے جو کندھوں پہ بیٹھے ہیں ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، کتنی عرفہ والا شان ہوگی جو میرے آقا کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں. صحابہ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں نعم المرکب، سواری کتنی خوبصورت. صحابہ کی نظر سارے صحابہ کو ہمارے کروڑوں سے بے شک ہمارے آقا کے صحابی ہیں، بے شک جس کو نبی پاک کے جسم کا قرب مل جائے. کسے کہتے ہیں صحابی؟ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہی ومات علی ایمان، جو ایمان کی دولت کے حصول کے بعد ایک لمحہ سرکار کے جسم اطہر کے قریب بیٹھ جائے، ایک لمحہ جسم اطہر کے قریب بیٹھے، ایمان کی دولت ملی. آیا سرکار کی بارگاہ میں، ایک لمحہ بیٹھا، چلا گیا، گھر پہنچا تو موت آ گئی. نہ نماز پڑھ سکا، نہ روزہ رکھ سکا، نہ علم حاصل کر سکا، کوئی عبادت اور ریاضت نہیں کر سکا، موت آئی. پوچھو میرے آقا سے، فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں کون غوث پیچھے ہوں گے کہ ایک لمحہ میرے قرب میں بیٹھنے والا سب سے عبادت نہیں کر سکا، ریاضت نہیں کر سکا. جناب بندہ صرف ایک لمحہ سرکار کے جسم کے قریب بیٹھا، ایمان کی دولت کے حصول کے بعد، اور اسی ایمان پہ خاتمہ ہوا. صحابیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان حاصل کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھے یا ان کے جسم اطہر کا دیدار کرے. اگر مومن نے
سرکار کا دیدار کر لیا. اب یہاں صحابیت کے لیے تو قید ہے کہ ہمارے آقا دنیا میں جب تھے تب ان کے پاس بیٹھنے والا مومن صحابی بنتا ہے، لیکن دیدار کے لیے قید نہیں ہے. ہمارے آقا نے فرمایا لا تمس النار، کیا ہے تو جناب غور کریں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. میں آج یہ کر رہا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی دولت کے حصول کے بعد دیکھا، دیدار ہو گیا. اس میں قید نہیں کہ سرکار دنیا میں تھے دیدار ہوا، یا سرکار برزخ میں چلے گئے پھر دیدار ہوا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ لا تمس النار مسلم الرعانی اور رام الرعانی. جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا. اب اس میں یہ قید نہیں کہ میں دنیا میں بیٹھا تھا تب میرا دیدار کیا. ہمارے آقا کریم ہے، جس کو دیدار کرائیں جس وقت دیدار کرائیں کرا سکتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے، تقریر فرما رہے تھے جمعہ کے بعد، اور پہلی صف میں آپ کے شاگرد حضرت علی بن حیتی بیٹھے تھے. انہیں اونگ آ گئی. حضور غوث اعظم کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. شاگرد کو اونگ آئی، غوث ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ساری دنیا حیران ہو گئی، یہ کیا؟ آج غوثوں کے غوث، پیروں کے پیر، اتنی شان عظمت والے اپنے مرید کے سامنے، اپنے شاگرد کے سامنے، اپنے غلام کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں. کچھ دیر کھڑے رہے، پھر ممبر پہ بیٹھے. میں لوگوں تم حیران ہوئے ہوگے کہ میں علی بن حیتی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. میں علی بن حیتی کے آگے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا تھا. علی بن حیتی کو اونگ آ گئی تھی. اس اونگ میں جو سرکار کرم کرتے ہوئے ان کو اپنا دیدار کرا رہے تھے، ان کو خواب میں اپنا دیدار کرا رہے تھے، وہی آقا بیداری میں مجھے اپنا سبحان اللہ. اب جناب بندہ کوئی ملا کہے جی ولی کیا دیتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے. ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو میرا دیدار کرے یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کرے لا تمس النار، جہنم اسے چھو ہی نہیں سکتی. بے شک جہنم اسے چھو ہی نہیں سکتی، مس ہی نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں نا بھائی سورج چوتھے آسمان پہ ہوتا ہے لیکن اس کی گرمی ہمیں مس کرتی ہے، جہنم مس ہی نہیں کر سکتی. جس نے سرکار کو دیکھا یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے والے کو دیکھا، دیدار کرنے والے کو دیکھا، تو ہم تو کچھ نصیب ہیں بھائی. ہمارے تو پیر نبی پاک کا دیدار مشہور ہے نا. یہ وادی حمرا میں قذاق کے خوف کی وجہ سے حضور تاجدار گولڈا کی 4 غیر موقعہ سنتیں اشاوت، جن کو گھر میں رہنے والا بندہ چھوڑے تب بھی گناہگار نہیں ہوتا. اور جب مسافر ہو تو مسافر پہ تو بھائی سنت موقعہ بھی غیر موقعہ ہو جاتی. وقت ہے پڑھ لو ثواب ملے گا، نہیں ہے نہ پڑھو. فرض ادا کرو اور واجب ادا کرو، یہ حکم ہے. لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں جن کو قرب خاص حاصل ہوتا ہے، جن پر مدینے والے کی نگاہ کرم ہوتی ہے نا، تو جناب تاجدار گولڈا تو وہ ہستی ہیں
جن کی عبادات اور ریاضات پر بھی میرے آقا نظر رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں۔ جناب بندہ اس دور کے ملا جب ان کا اسم گرامی لینا، ان کو ان کے لقب نہیں آتے، ان کی عزت کی الفاظ نہیں آتے، کسی اور کا نام لیں گے تو بڑے بڑے القاب، اور جب تاجدار گولڑا کا نام ہے پیر مہر علی شاہ میرا اب پاگلو جن کو نبی پاک نے مجددیت کے منصب سے فائز کیا ہے اس کا نام مہر علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کو ہم کہتے ہیں مجدد ہیں، ہم کہتے ہیں، اور جناب حضور تاجدار گولڑا کو خود سرکار نے مجددیت کا بے شک بے شک سفر کی وجہ سے عشاء کی 4 سنتیں چھوڑ دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کرایا۔ آپ فرماتے ہیں خواب میں دیدار، بیداری میں ہو خواب میں ہو، جن کو خواب میں دیدار ہوتے ہیں وہ بیداری میں بھی کرتے ہیں۔ سرکار کی حدیث ہے کہ جس نے خواب میں میرا دیدار کیا جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواب میں دیدار، آپ نے اپنی قلم سے لکھا ہے کہ سرکار جلوہ فرما تھے اور میں ان کی پنڈلیاں مبارک دبا رہا تھا، مجھے ایسے پتہ چلتا تھا جیسے میں ریشم کو ہاتھ لگا اور سرکار مارے تھے آل رسول را نبایا کہ ترک سنت تمہارا عام مقام نہیں ہے، وہ میری آل ہو، تمہیں سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے، غیر موقعہ سنتیں سفر میں بھی سرکار میں تمہیں نہیں چھوڑوں۔ بتاؤ گولڑے والے کا مقام کیا، شان کتنی بلند ہے۔ جس کو دیدار ہو جائے ہمارے آقا کا اس کا دیدار کرو، اور اللہ کی قسم ہمارے مشائخ ہیں جی کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ جب حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ہمارے آقا نے جواب دیا وعلیک السلام یا خطبہ مشائخ البر تمام مشائخ کے مرکز وعلیکم السلام۔ اب جن کو نبی پاک کہیں قطب المشائخ، ان کی عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ وہ بھی وہ حسنی حسینی سید ہے، بے شک بے شک داتا سرکار بھی حسنی حسینی سید ہے، بے شک غوث اعظم بھی حسنی حسینی سید ہے، بے شک جناب بندہ یہ ان کی نسل پاک ہے، بے شک جن کی اولاد اور نسل پاک کا یہ مقام ہو تو بتاؤ جنت کا مقام ان کی شان کتنی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں پہ اٹھا اور جناب پھر ہمارے آقا یسمہما و یشمہما سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے بوسے دیتے ہیں، کبھی پیشانی پہ بوسا، کبھی رخسار پہ بوسا، کبھی ہاتھوں پہ بوسا، بوسے دیتے ہیں اور پھر سنتے ہیں۔ کسی نے پوچھا سرکار اور آپ تو ہر ایک کو پیاری لگتی ہے، اٹھاتے بھی سب ہیں، بوسے بھی سب دیتے ہیں، لیکن سونگتا تو کسی کو نہیں دیکھا، آپ سونگتے کیوں ہیں؟ اور میں میرے بیٹے دنیا کے بیٹے جیسے نہیں، یہ بے مثل و بے مثال بے شک الحسن والحسین ہما ریحان طیب، میں حسن و حسین دونوں میرے پھول ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحان طیب، یہ دونوں پھول ہیں نا، ریحان طیب میرے پھول نازل پودا ہو نا گلاب کا اور اس پہ لگے پھول، اس کو جناب پوچھو توڑ کے کہ یہ کس کا پھول ہے، کہیں گے گلاب، اگر سونگو گے تو خوشبو بھی گلاب۔
پودا ہو چمیلی کا، اس پہ لگے پھول، توڑ کے پوچھو کس کا پھول، کہیں گے جی چمیلی کا، سونگو تو خوشبو بھی چمیلی کی آئے گی، خوشبو بھی چمیلی کی آئے گی۔ اور اگر پودا ہو رحمت للعالمین، اگر پودا ہو اللہ کی ذات و صفات کا مظہر کامل، برہان الوہیت پودا ہو، اور جناب اس پودے کے پھولوں کا مقام کیا، اگر سونگو گے تو خوشبو بھی تو محبوب کی ہے۔ سبحان اللہ، محبوب علیہ السلام کے شہزادے ہیں جن سے آقا کی نسل چلی ہے، ان کی مثل کوئی نہیں، اتنی بڑی عظمت والے ہیں، بے شک شان و شوکت والے ہیں۔ بے شک فرمایا جس طرح نبی پاک کی عزت کرتے ہو نا، یہ ان کی اولاد ہے، ان کی عزت بھی اسی طرح۔ اسی لیے تو جناب بندہ صحابہ کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن پاک کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا کر کہتے تھے کہ یہ علی کی صورت میں نہیں ہے، یہ علی کے ہم شکل نہیں، یہ نبی کے ہم شکل بے شک شبیہم بالنبی، بے شک شبیہم بالنبی لیس بعلی، فرمایا کہ نبی کی ہم شکل ہیں، علی پاک کی ہم شکل نہیں۔ حسن پاک سے میرے آقا کے انوار نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بابا یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں، اگر ان کی محبت دل میں نہیں، ان کے دامن سے وابستگی نہیں، تو بندہ ذلیل ہے۔ بے شک بے شک کہ سرکار نے اعلان کیا ہے انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی آل بیت۔ سبحان اللہ، میں قرآن اور یہ میں اپنی آل تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑو گے نا، اگر ان کا دامن تھامو گے تو پھر کافر ہونا کہاں، گمراہ بھی نہیں ہوگی، بے شک بے بس شک ان کے بن کے رہو۔ بے شک سبحان اللہ، حضرات محترم، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت بڑی عظمت والے ہیں، آقا کی اہل بیت خاص ہیں، بے شک آقا علیہ السلام کے ہم شکل ہیں، بے شک اور جناب بندہ صبر کے پہاڑ ہیں۔ جب آپ کا وصال پاک ہوا نا، نامراد مروان بھی رونے لگا، مروان رونے لگا، امام حسین علی مقام میں ساری زندگی تو کہ ان کو تکلیفیں دیتا رہا، اب رو رہا ہے، کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اس جیسا صبر کا پہاڑ نہیں، ایسے صبر کے پہاڑ سرکار کے شہزادے تھے نا، اتنا تقوی، پرہیزگاری، عبادت اور ریاضت، 25 حج امام حسن علیہ السلام نے 25 حج کیے اور پیدل، سواریاں ساتھ ہوتی ہیں، سواریاں ہوتی تھیں، کوتل سواریاں، یعنی جن پر کوئی سامان نہیں لگا ہوا ہوتا، خالی، مگر آپ فرماتے تھے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں سوار ہوں۔ اندازہ لگا کیا تواضع ہے، کیا انکساری۔ ملا کو 4 حرف آ جائیں تو کہتا ہے میں مجھ جیسا تو ہے کوئی نہیں، پاکوں پر اعتراض کرتا ہے، پاکوں پر عجیب قسم کی باتیں کہتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو علم کے سمندر ہیں، جو میرے آقا پاک علیہ السلام کی نسل پاک ہیں، جو جن کی تعظیم اسی طرح واجب ہے جس طرح سرکار کی بے شک تعظیم۔ بے شک بے شک قرآن کے کا فیصلہ ہے، میری بات ہے۔ اندازہ لگے جناب بندہ سخی اتنے تھے، ایک مرتبہ سارا گھر کا مال اٹھا کر اللہ کے راستے، سارا مال، اور ایک مرتبہ آدھا مال، جتنی چیزیں گھر میں تھیں ایک ایک، ہر چیز میں سے ایک ایک اٹھایا اور اللہ کے راہ میں کھڑا۔ اتنے یعنی کہ سخی، ان کے پاس جتنی دولت آتی تھی اس اللہ کے راستے میں لٹا۔ اور میرے آقا نے اعلان کیا تھا کہ حسن کے جسم کے ساتھ جس کا جسم لگ گیا اس پہ جہنم حرام، جہنم حرام ہو جائے گی۔ بہرحال
آپ نے اپنے نانا جان کی امت کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے فساد بند کرایا. بے شک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی. بے شک اگر صلح نہ کرتے تو ان کی صحابیت مشکوک ہو جاتی. صلح کر کے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اگر امیر معاویہ صحابی نہ ہوتے تو میں ان کے ساتھ صلح نہ کرتا. بے شک میرا صلح کرنا ان کی صحابیت کی دلیل ہے. بے شک اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول مانتے ہیں. اور جب صحابی مان لیا تو یار اس سے بڑی اور شان کون سی؟ بے شک بے شک صحابی مان لیا. جناب حضرت سیدنا امام حسن علیہ مقام علیہ السلام کا مقام بہت بلند و بالا ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. حالانکہ میری طبیعت آج بہت ناساز تھی بالکل، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ بس آج منقبتیں سنانے والوں محفل میں رنگ بھر کے ابتدا سے آخر تک. بے شک بے شک ابتدا سے ہمارے ڈرائیور نے حسین پاک کی منقبت شروع کی ہے، بس پھر حسن حسین کی منقبت سب نے کمان کر دی. آج جو انہوں نے پڑھی ہیں نا میرے دل کو لگی ہے. ہم بابا محبت کرنے والے ہیں بے شک جو نبی کے صحابہ کو اپنی آنکھوں کا سرما اور سروں کا تاج سمجھیں. نبی کی آل اور نبی کی نسل بات پر کے قربان فدا ہونا چاہیے. پتہ نہیں کوئی خطرہ اس دور میں پیدا ہو گیا ہے، پتہ نہیں چلتا. خطرہ پیدا ہو گیا لوگوں میں کہ وہ اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کرنے سے بخل کرتے. کہتے ہیں یہ تو رافضیت ہے. اب پاگلوں اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا نام رافضیت ہے تو پھر تو رافضیت بہت اعلیٰ چیز ہے. بے شک رافضی محب اہل بیت کو نہیں کہتے، دشمن صحابہ کو کہتے ہیں. صحابہ کا دشمن صحابہ کو رافضی کہتے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اب بکواس کی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، رضا آصف رضا، اس نے بکواس کی نا حضرت صدیق اکبر کے بارے کہ وہ معذر نہ سما معذر نقل کو نہ باشد، وہ کافر ہے. اب جاگی دنیا ہے، تم نے یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کہہ دیا. صدیق اکبر کے یوم منانے کی چلتے. ارے اللہ کی مدد، یہ تو پہلے دن سے گستاخ ہیں. بے شک اس نے ظاہر باہر ایک نام لے کر گستاخی کی. بھئی یہ تو شعار اسلامی میں گستاخی کرتے ہیں. ان کی اذان میں نہیں ہے کہ خلیفہ تو ہو بلا فصل. اب بتاؤ یہ سب ہے یا نہیں ہے؟ جب خلافت خلیفہ تو ہو بلا فصل اذان میں کہا، مطلب کیا ہے؟ یہ تمام خلفائے ثلاثہ جتنے بھی ہیں ان کی خلافتیں ناحق معذرت ناحق ہیں. ان کی خلافتیں ٹھیک نہیں ہیں، صرف علی پاک کی خلافت ہے. یہ پہلے دن سے کہہ دیا. اب اس نے بکواس کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بے شک بے شک اللہ کے کرم سے اللہ نے جن کو جو مقام دیا ہے، صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء. بے شک اور جناب بندہ حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے مطلوب ہیں، بے شک مانگا. بے شک اور عثمان غنی نبی کے رفیق جنت ہے. بے شک مولا علی تو پھر علی ہے. ہمارے اس عقیدے کو قائم رکھے اور ان پاکوں کی محبتوں سے نوازے. آل رسول سے محبت کرنا، رسول سے محبت بے شک بے شک بے شک اللہ تعالی نصیب رکھے. وآخر دعوانا